اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جبریل انسانی شکل میں آئے اور آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے اور آ کر آپ سے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا سفید کپڑے، اس سے اندازہ ہوا کہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کا سفر تو کپڑے سارے ہی خراب کر دیتا تھا، اور اگر وہ مسافر نہیں تو لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں۔ اور آ کر وہ آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھا اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ لیے، اور اگر آپ سے کہتا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کا اسلام یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا جو مالدار لوگ ہیں، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور جس کے پاس ہمت ہو پیسہ ہو تو وہ اس پر حج بھی فرض ہے۔ یہ 5 باتیں آپ نے بتائیں تو وہ کہنے لگا صدقتا، سچ کہا آپ نے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، یسألو یصدقہ، کہ سائل بن کے سوال بھی کرتا ہے اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں فیصلہ ہوگا اچھے اور برے کا۔ کہنا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حدیث تو آگے بھی چلتی ہے، تو خیر وہ بھی بتا دیتا ہوں، بڑی اہم ہے۔ متی تقوم الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، میرے دوست یہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو کہنے لگا اخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تری الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وان تلد الامة ربتها۔ تو آپ نے 2 نشانیاں بتائیں۔ فرمایا جب تو دیکھے عرب کے بدو ننگے پیر چلنے والے اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، میری بلڈنگ کی منزلیں زیادہ ہیں، اس کی کم ہیں، اس کی کم ہیں، میری زیادہ ہیں، ایک یہ بتائی۔ اور دوسری یہ بتائی جب تو یہ دیکھے کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں۔ یہ خاص طور پر بیٹی کا ذکر کیا کہ بیٹے عام طور پر زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور بیٹیاں اکثر دھیمے مزاج پر ہوتی ہیں، ماؤں کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں۔ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھونک نہیں، بھونکو مت، بھونک نہیں، وہ ہماری زبان میں تھی بھونک نہیں، اور اس کی ماں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، صرف اس کے خاموش آنسو ایسے بالکل لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے، ایسے 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 ایسے۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کی بیٹیاں بھی عزت نہیں کریں گی اور ان کو ذلیل کریں گی تو بس پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور چلے گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا بعد میں کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، سوال کی شکل میں۔